چلا جائے، مگر دستار فضیلت زندگی میں ایک ہی بار آتی ہے۔ اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، ربیع النور کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا صدقہ مانگ لیجئے، اس ولی کامل سے عشق رسول کی خیرات مانگ لیجئے، اپنے والدین کی خیر مانگ لیجئے، تو انشاءاللہ باپا کی بارگاہ میں نہایت ادب اور احترام اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہم سب مل کر حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ اور اچھی اچھی نیتیں پیش کیجیے۔ امیر اہل سنت کو یہ جب خبر ملتی ہے کہ یہ مدنی ہونے کے باوجود الحمدللہ اپنے آپ کو مدنی کاموں کے لیے دعوت اسلامی کے ہر شعبے کے لیے پیش کر رہے ہیں، ابھی تو ہم نے دہرایا کہ ہمارا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے کلی اختیارات یوں سمجھ لیں کہ ہم مدنی مرکز کو پیش کر دیں، اپنی لگام جو ہے وہ امیر اہل سنت کے ہاتھ میں، مدنی مرکز کے ہاتھ میں دے دیں۔ تو یہی نیت ہونی چاہیے، فقط یہ ذہن نہ ہو کہ مجھے تدریس ہی کرنی ہے، مجھے علمیہ میں ہی جانا ہے، مجھے افتاء میں جانا ہے، بلکہ جہاں میرا مدنی مرکز مناسب سمجھے مجھے اس کام پر بھیج دے، میں انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہوں۔ کون کون تیار ہے؟ ہم ہر وقت ہر مدنی کام کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اس پوزیشن کو سمجھیے، یقین جانیے اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے، اور بالخصوص دعوت اسلامی کے ذمہ داران، چاہے وہ یورپ ہو، یو کے ہو، یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، افریقہ ہو، ہندوستان ہو، آپ کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ شاید وہ آپ کے اندر اپنے لیے مبلغین تلاش کر رہے ہوں گے، کیونکہ پچھلے دنوں الحمدللہ مجلس بیرون ملک کے مدنی قافلے چونکہ دنیا بھر میں جا رہے ہیں، کل بھی الحمدللہ کوریا کے لیے مدنی قافلہ روانہ ہو رہا ہے، تو روزانہ مدنی قافلوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو جب بھی دنیا کے دیگر ممالک میں جاتے ہیں، آپ یقین کیجئے سب سے زیادہ جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا سب سے زیادہ ان کی طرف سے پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی علماء چاہیے۔ اور کئی ایسے دنیا کے ممالک ہیں، جی ہاں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں ایک بھی عالم دین موجود نہیں ہے، کوئی سنی عالم نہیں ہے وہاں پر، اور وہ پورا ملک، پورے شہر خالی ہیں۔ تو یہ کھانا جو یوں سمجھ لیجئے کہ خالی جگہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سب نے جا کے بھرنی ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کس تنظیم سے وابستہ ہوں اور اس وقت میرا اسٹیٹس کیا ہے، میں کس مقام پر ہوں۔ کیونکہ بعض اوقات جامعہ کی چار دیواری کے اندر یا پڑھتے پڑھاتے ہمارا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ مجھے اب میں نے درس نظامی کر لیا، اب میں تدریس کر لوں گا، کہیں خطابت و امامت کی ترکیب کر لوں گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچئے کہ آپ کس تحریک سے وابستہ ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کے 72 سے زائد ممالک کے ہزاروں شہروں میں ہم 72 ممالک تو سنتے ہیں، 72 کنٹریز کا اناؤنسمنٹ تو سنتے ہیں، لیکن کبھی اس کی تفصیل میں گئے کہ 72 ممالک میں کتنے ایسے شہر ہیں جہاں دعوت اسلامی کے مراکز اور اجتماعات قائم ہیں۔ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ فقط ہندوستان کے اندر، فقط انڈیا کے اندر دعوت اسلامی کے ویکلی، ہفتہ وار 500 سے زیادہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ ایک ملک کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو ہزاروں شہر ہیں جہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور سب کی نظریں مدنی مرکز کی طرف ہیں کہ یہاں علماء تیار ہو رہے ہیں جو آگے جا کے دعوت اسلامی کے نظام کو سنبھالیں گے، ہمارے پاس آ کر ہماری رہنمائی کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہوتی ہیں، بین الاقوامی کمپنیز جو ہوتی ہیں، اس کے نیٹ ورک سنے ہوں گے کہ کئی ملکوں میں ان کی شاخیں ہیں، کئی ملکوں میں ان کا نظام ہے۔ میں یہ بات دعوے کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی آرگنائزیشن ہو، جو نظام اور جو نیٹ ورک دعوت اسلامی کے پاس ہے، کیونکہ یہ کہنا اور ہے اور دیکھنا اور ہے۔ مدنی قافلوں میں جا کر دیکھا کہ ایسا ملک جہاں آج تک مدنی مرکز کا کوئی نمائندہ نہ پہنچا تھا، الحمدللہ وہاں کے اسلامی بھائیوں نے فیضان مدینہ قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو فیضان مدینہ بن رہے ہیں، الحمدللہ قافلے سفر کر رہے ہیں۔ میں چند مثالیں آپ کو دوں گا تاکہ آگے ہمارے مقاصد اور ہمارے ذہنوں کو وسعت ملے کہ ہم نے کس طرح دین کا کام کرنا ہے۔ پچھلے دنوں ایک مدنی قافلہ یو کے اور یورپ کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہاں پر یورپ میں ہمارا قافلہ پہنچا تو اٹلی، یہ یورپ کا ایک ملک ہے، وہاں کا ایک شہر ہے کاستانو پریمو۔ یقین جانیے مدنی قافلے والوں نے بھی اس کا نام نہیں سنا تھا، اور کئی بار اگر اخبارات میں یا نیوز میں بھی نظر پڑتی ہے تو یہ شہر ایسا معروف نہیں ہے، مگر کاستانو پریمو کے اندر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اور نہ صرف ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے بلکہ وہاں پر مکتبۃ المدینہ بھی لگتا ہے، اسلامی بہنوں کا اجتماع بھی ہوتا ہے، اور مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں۔ اور آج تک وہاں پر مدنی مرکز سے باقاعدہ کوئی قافلہ نہ گیا تھا،
بس وہاں کے اسلامی بھائیوں میں جذبہ آیا، مدنی چینل دیکھتے تھے کہ مدنی چینل پر دیکھا کہ دعوت اسلامی والے اس پیارے انداز میں کام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے یہاں کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پہ ایک جگہ ڈھونڈی، وہاں نماز کا اہتمام کیا، اجتماع شروع کر دیا، اسلامی بہنیں جمع ہونا شروع ہو گئیں، مکتبۃ المدینہ لگنا شروع ہو گیا، اپنے طور پہ مدنی قافلوں نے سفر شروع کر دیا۔ بلکہ جان کر خوشی ہوگی کہ اسی علاقے کے ایک اسلامی بھائی مرکز میں آ گئے فیضان مدینہ میں، اور یہاں آ کر مدنی قافلہ کورس کرنا شروع کر دیا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح دعوت اسلامی کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح مدنی قافلہ جب دیگر یورپی ممالک میں پہنچا تو کئی ایسے ممالک تھے کہ جہاں پر پہلے مدنی قافلے نہیں پہنچے تھے، مگر مدنی چینل دیکھ کر، دعوت اسلامی کے پیغام کو سن کر الحمدللہ اجتماعات شروع ہو رہے ہیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، ایک یورپ کے ممالک سے دوسرے یورپ کے ملک میں الحمدللہ مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، اور جہاں گئے ایسا پیار ملا اسلامی بھائیوں سے، ایسی پذیرائی ملی، تو پتا چلا کہ وہاں پیاس ہے، اب وہ تربیت چاہتے ہیں۔ دیکھیں انیشیٹو تو انہوں نے لے لیا، اسٹارٹ تو انہوں نے کر لیا مدنی کام، اب ان کی تربیت کی حاجت ہے، شرعی رہنمائی کی حاجت ہے، اور جہاں گئے سب جگہ یہی پکار تھی کہ ہمیں مدنی علماء چاہیے، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی چاہیے جو آئیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ تو صرف ایک یورپ کی مثال ہے، افریقی ممالک میں چلے جائیں، ہمارے قافلے ایک بس میں سفر کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کئی بار ایسا ہوا کہ مدنی قافلے کے مسافر کسی بس میں بیٹھے، اور جب اس بس سے اگلے اسٹیشن پر اترے تو اس بس میں سے کئی مسافر کو مسلمان کر چکے تھے۔ تو اس تیزی کے ساتھ لوگ دعوت اسلامی کے قریب آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں افریقہ کے اندر کینیا میں اتنے اسلامی بھائی مسلمان ہو گئے کہ اسلامی بھائیوں کی ہمیں کال ریسیو ہوئی کہ ہمارے پاس نیو مسلم بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب ان کو اسلامی احکام سکھانے کے لیے ہمیں کوئی کورس شروع کرنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ وہاں پر اسلامی بھائیوں نے مدنی مرکز کے مشورے سے نیو مسلم کورس شروع کر دیا، اور اب نئے اسلام قبول کرنے والے اسلامی بھائیوں کو اسلامی تعلیمات بتانا شروع کی۔ الحمدللہ یہ کام بھی افریقہ کے اندر مدنی اسلامی بھائیوں نے کیا۔ تو جامعۃ المدینہ کے پڑھے ہوئے اسلامی بھائی تھے، افریقہ گئے اور وہاں جا کر الحمدللہ ان کی شرعی رہنمائی کی۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے ہزاروں شہروں میں دعوت اسلامی کا نیٹ ورک موجود ہے، اور ہم اس دعوت اسلامی کا حصہ ہیں۔ آج اگر کسی سے ملیں تو بڑا فخر کرتا ہے، میں جناب بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سے میرا تعلق ہے، میں فلاں آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہوں جس کے دنیا بھر میں دفاتر ہیں۔ ارے ہمیں بھی اپنے آپ پر اس حوالے سے فخر ہونا چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں، امیر اہل سنت کے غلام ہیں، اور جامعۃ المدینہ سے پڑھے ہوئے مدنی ہیں، اس دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں جو دنیا کی اس وقت سب سے بڑی اسلامی تحریک ہے۔ الحمدللہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا تو پھر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا۔ ہمارا مدنی مقصد فقط پاکستان میں نیکی کی دعوت عام کرنا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ مدنی مرکز کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے دنیا بھر میں جا کر مدنی کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو یہی تڑپ ہو کہ آپ جہاں چاہیں، جس کام کے لیے چاہیں، ہمیں قبول فرما لیں۔ ارے باپا نے جس کو قبول فرما لیا پھر اس کا بیڑا پار کیسے ہوگا، کیسے نہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جہاں مدنی مرکز چاہے، جس کام کے لیے چاہے، اپنے آپ کو آپ پیش کریں گے، اور آئندہ کے لیے بھی یہ ذہن ہو کہ میں مدنی تو بن چکا، لیکن آپ نے سنا آج بھی مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب مل کر، گھل مل کر دعوت اسلامی کا کام کریں۔ تو آج نگران شورا نے بھی صبح مشورے میں یہی ہماری رہنمائی فرمائی تھی کہ تدریس کر رہے ہوں تو تدریس کیجئے، علمی کسی شعبے میں ہوں تو شامل رہیے، مگر اپنے ان اوقات کے بعد ہم پہلے مرید ہیں، ہم دعوت اسلامی والے پہلے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ ہمیں یہ تمام سعادتیں ملی ہیں۔ تو جو امیر اہل سنت چاہتے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیے، باپا کی دعائیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو کسی صورت ہمارے لائف سٹائل میں فرق نہیں آنا چاہیے کہ مدنی بننے کے بعد اب ہم جناب جو ہمارا انفرادی کام ہے، جو فیلڈ ورک ہے، جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ گھل مل کے نیکی کی دعوت دینا ہے، قافلوں میں سفر کرنا ہے، درس و بیان کا سلسلہ ہے، وہ اس میں کبھی نہیں آنی چاہیے۔ بلکہ اگر آپ اسلامی بھائی مل جل کر یہ کام کریں گے تو علاقے والے اسلامی بھائیوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو آج یہ بھی نیت ہو کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو دو مدنی کام ہیں، مدنی قافلہ اور مدنی انعام، مدنی اسلامی بھائی ان کاموں میں بھی جس طرح پہلے حصہ لیتے ہیں آئندہ بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ مطلب آج تو ایسا ہو جائے کہ دستار فضیلت ہونے کے بعد علاقے والے یا جامعہ والے ہمیں بتائیں کہ یہ اسلامی بھائی میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ پہلے ان کا 41 مدنی انعام پر عمل تھا، باپا کے ہاتھ سے دستار فضیلت تو کیا ہوئی، یہ 72 مدنی انعامات کے عامل ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ 3 دن کے قافلے میں ماہانہ تشریف لاتے تھے، اب تو یہ 12 دن اور 30 دن کے لیے خود بھی تشریف لا رہے ہیں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی تیار کر کے لا رہے ہیں۔ یعنی کوئی واضح فرق ہونا چاہیے۔ امیر اہل سنت دستار
فرما رہے ہیں، تو اب مطلب لوگوں کو بھی لگے کہ یہ تو کچھ بندہ چینج ہو کر آ گیا ہے. تو مطلب اب ہمیں انشاءاللہ اس بات کو بھی اپنے اسلامی بھائیوں تک پہنچانا ہے کہ امیر اہل سنت کا فیضان بے شک جاری ہے، مگر آج جن جن کو دستار فضیلت کی